ڈاکٹر صاحب ابھی تک تو آپ نے بہت اچھا اور بہت کلیئر کر دیا سب کو کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کن کن پیشنٹس میں ہو سکتا ہے، کیا اس کے فوائد ہیں اور کیا اس کے نقصان ہیں، لیکن ہمارے بہت سے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کن لوگوں میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہر مریض میں نہیں ہو سکتا۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ سب سے پہلے ان مریضوں میں نہیں ہو سکتا جن میں کوئی ایسی بیماری ہے، جیسے کہ میں مثال دے رہا ہوں، اسکن کی بیماری ہے لائکن پلانس، کوئی ایکٹیو بیماری ہے ایلوپیشیا بال جڑ، ایسی بیماری جس کی وجہ سے ٹرانسپلانٹڈ بال بھی اتر جائیں گے، کیونکہ ڈیفیکٹ اسکن میں ہے، بال کی روٹ میں نہیں ہے۔ مردانہ موروثی گنجپن میں بال کی روٹ میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے، تو اس لیے آگے اسکن بالکل نارمل ہوتی ہے، لیکن جس وقت اسکن ڈیزیزڈ ہو، مثلاً ایلوپیشیا ریٹا، لائکن پلانس، ایسی بیماری جس میں آگے انفیکشن ہوا ہے، وہاں پہ ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ینگ ایج میں ہیں، ابھی آپ 18 سال کے یا 20 سال کے، آپ کے بال اترنا شروع ہوئے ہیں، ابھی آپ کے پوری طرح بال نہیں اترے، تو ان میں بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ پری میچور ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا ڈونر ایریا اویلیبل کہیں نہیں ہے، تو ان میں بھی سرجری آبویسلی نہیں ہو سکتی، لیکن آپ اگر کسی سیریس بیماری کا شکار ہیں، کو ایگزسٹنگ موربڈٹی لائک آپ کو دل کا مرض ہے اور آپ ایسی دوائیاں کھا رہے ہیں کہ وہ آپ ٹیپر آف نہیں کر سکتے یا بند نہیں کر سکتے، اور ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہوئے ان دوائیوں کا آپس میں انٹریکشن ہے، تو پھر نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اسموکر ہیں اور آپ کی جو اسموکنگ ہے وہ اتنی زیادہ ہے اور آپ اس کو کوئٹ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ڈر ہے کہ آپ کا نیکروسس نہ ہو جائے، تو پھر بڑی احتیاط سے یا تو ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجری بہت احتیاط سے کرنی پڑے گی، یا آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ پہلے اسموکنگ چھوڑیں، اپنی اسکن کو ہیلدی کریں اور پھر کریں۔ اس لیے کئی ایسی وجوہات ہیں جن میں ڈاکٹر کی پہلے ایویلیویشن کرنی ضروری ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ سے پہلے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر بات کی جائے موسم کی، تو پاکستان میں تو گرمی کا بہت برا حال ہوتا ہے، تو کیا گرمیوں میں بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجری کروائی جا سکتی ہے؟ یہ بڑا کامن کوشچن ہے، جو مریض میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آج کل گرمی ہے، برسات کا موسم ہے، یہ گزر لے تو میں پھر ہیئر ٹرانسپلانٹ کرواؤں گا۔ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر تو آپ نے باہر، آپ دیہڑی دار مزدور ہیں اور آپ نے باہر گرمی میں دیہڑی لگانی ہے یا برسات کے موسم میں آپ نے آؤٹ ڈور کام کرنا ہے، تو پھر تو آپ کو ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں کروانا چاہیے۔ کیوں کہ اس وقت آپ کا پسینہ آئے گا، ڈی ہائیڈریشن ہوگی، آپ کی ہیلتھ کمپرومائز ہوگی، لیکن آپ ایک ایسی کلاس سے بلانگ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ میں ایئر کنڈیشنر میں بیٹھنا ہے، ایئر کنڈیشننگ میں، تو پھر تو آپ کو اس سے تعلق نہیں ہے، انوائرمنٹ آپ کا کنٹرول ہوتا ہے، تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یس، اگر آپ کا آؤٹ ڈور ایکسپوجر بہت زیادہ ہے تو پھر آپ کو ویدر کو دیکھ کے، اپنی صحت کو دیکھ کے پھر چوز کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ مارکیٹ میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کو لے کر اتنا ریٹ ڈفرینس کیوں ہے؟ اچھا جی ڈاکٹر مصباح، یہ بھی وہی کوشچن ہے کہ جس میں بہت زیادہ اس وقت دنیا میں نا دو چیزیں ہیں جو افیکٹ کر رہی ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ انڈسٹری کو، اور اسکرو کر رہی ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجنز کو۔ ایک ہے نمبر آف گرافٹس، کہ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ میں زیادہ بال لگوا لوں، دوسرا میں کم پیسوں میں لگوا لوں۔ اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جس وقت ایک چیز آپ ایک اسٹینڈرڈائز سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے، اس میں آپ کی 5 فیکٹر بیسیکلی کاؤنٹ کرتے ہیں ایک اچھا ہیئر ٹرانسپلانٹ سیٹ اپ کے لیے۔ یہ یہاں میں میسج دینا چاہوں گا۔ نمبر 1، کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس، ایجوکیشن اینڈ ایکسپرٹیز آف ڈاکٹر، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کا سٹاف، ڈاکٹر کا سٹاف جتنا زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوگا، کوالیفائڈ ہوگا، وہ بہت میٹر کرتا ہے ایک اچھا رزلٹ دینے کے لیے۔ تیسرا، جو سیٹ اپ کے اندر مشینیں ہیں، گیجٹس ہیں، وہ کاسٹ ہے۔ نمبر 4، وہ سیٹ اپ کتنا آرگنائزڈ، کتنا نیٹ اینڈ کلین ہے۔ نمبر 5، اس کی پراپر رجسٹریشن، کہ وہ کیا ہیلتھ اتھارٹی سے سیٹ اپ رجسٹرڈ ہے۔ یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کاسٹ کرتے ہیں۔ جس وقت یہ کاسٹ کرتے ہیں تو کاسٹ اوپر چلی جاتی ہے۔ تو ایک اچھا ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ظاہری بات ہے زیادہ پیسے چارج کرتا ہے، جبکہ جن لوگوں کی یہ 5 چیزیں کمپرومائز ہیں تو انہوں نے تو ان کی کاسٹ بھی کم ہے، دوسری ان کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا بھی نہیں پتا، تو انہوں نے ان چیزوں پہ دھیان نہیں دینا۔ جب کوئی پیشنٹ آیا انہوں نے کم از کم پیسے بتانے ہیں، جب پیسے کم بتانے ہیں تو جس پیشنٹ کو اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ ایک بہت ہی پریشیس پروسیجر ہے، آپ کا ڈونر ایریا بہت پریشیس ہے، ایک دفعہ آپ نے اپنا ڈونر ایریا خراب کر لیا
پھر واپس نہیں آنا. تو اس لیے وہ ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. بہت سے ان میں سے ڈاکٹرز نہیں ہوتے, جو ڈاکٹرز ہیں ہی نہیں, وہ کم پیسوں میں بھی کر دیتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جو پرائز پے کرنی ہے وہ پیشنٹ نے ہی کرنی ہے, پیشنٹ نے ہی کرنی ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پرائز ویریشن بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب اب ہم بات کرتے ہیں خواتین کی. تو کیا خواتین بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا سکتی ہیں اور کن صورتوں میں ہیئر ٹرانسپلانٹ ان کا ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ بھی بہت ہی ایک اہم کوشچن ہے کہ جو خواتین کا ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے وہ ایسی بیماری جس کو ہم فیمیل پیٹرن ہیئر لاس کہتے ہیں, جس میں آگے سے بالکل بال اتر جاتے ہیں, اس میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے. خدا نہ خواستہ برن کی, کسی خاتون کو برن ہو گیا ہے, ایسڈ برن ہے, الیکٹرک برن ہے, یا کوئی بھی, یا روڈ سائڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, یا ایسی بیماری جس کی وجہ سے جڑیں مستقل ڈیڈ ہو چکی ہیں, تو ان میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک ڈاکٹر اور ٹیکنیشین کے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنے میں کیا فرق ہے؟ بال تو دونوں صورتوں میں آ جاتے ہیں. یہ ویسے ہی فرق ہے جی کہ جیسے آپ ایک گدا گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ ایک آپ ایئر کنڈیشن بس میں سفر کرتے ہیں, اس طرح کا ایک میجر ڈفرینس ہے, لیکن لوگوں کو پرائز کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتا. یہ ویسے ہی بات ہے کہ ایک بندہ جس نے کبھی کوئی کام سیکھا نہیں, ایجوکیشن نہیں لی, لیکن اس نے صرف دیکھ کے سیکھ لیا. میں اس کی مثال یوں دینے لگا ہوں کہ ایروپلین ہے, جہاز ہے, اس میں پائلٹ ہے جس کا بیسیکلی کام ہے جہاز اڑانا. جو باقی عملہ ہے ان کا, کسی کا کام ہے خوراک, آپ کو پتہ ہے ایئر ہوسٹس ہیں, ان کا کام ہے سرو کرنا, پھر اس کے علاوہ اور ٹیکنیکل سٹاف ہے. لیکن وہ لوگ پائلٹ کے ساتھ سفر کر کر کے دیکھ کے کہ یہ جہاز کیسے اڑاتا ہے, تو اگر وہ سیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پائلٹ کی سیٹ پہ بیٹھ کے سیفلی آپ کو لے جائیں گے. اسی طرح ٹیکنیشینز کا بنیادی طور پہ رول ہوتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ, یہ ان کا عملہ ہوتا ہے جو چیزیں پکڑانے میں, رکھنے میں, ہیلپ کرنے میں ہوتا ہے. لیکن اوور دی ایئرز وہ لرن کر جاتے ہیں اور وہ پھر پوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ڈاکٹرز ہیں. انفارچونیٹلی ہر وہ ملک جس میں ہیلتھ اتھارٹیز کمزور ہیں, ان کا اتنا کنٹرول نہیں ہے, تو وہاں پہ ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا, جس کی وجہ سے ان کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. پھر سکسیس سٹوریز سامنے مارکیٹ میں آتی ہیں ان کے جاننے والے کہ دیکھیں جی اس نے, یہ نہیں وہ ڈاکٹر ہے, اس نے کام سیکھا, اس نے اپنا کام شروع کیا, اس نے ترقی کر لی, اس نے یہ بنا لیا, اس کو دیکھ کے دوسروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو یہاں یہ میں میسج دینا چاہوں گا جنرل پبلک کو, فار گاڈ سیک آپ ایسے لوگوں کو انکریج مت کریں, ان کو ڈسکریج کریں. جیسے کہ ہم بڑا کامن سنتے ہیں کہ جی فلانا ڈاکٹر نہیں ہے گا لیکن انہیں ہاتھی شفا بڑی ہے. یہ بڑا کامن ڈائلاگ ہے جو ہم سنتے ہیں, جو بڑا انفارچونیٹ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, پہلی بات ہوئی وہ علاج نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک بندہ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن نہیں ہے, وہ ٹیکنیشین ہے, وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتا, تو آپ نے کبھی بھی اس کے پاس نہیں جانا. آپ نے ایک کوالیفائڈ اور ایک ٹرینڈ اور ایک ویل ریپیوٹیڈ ڈاکٹر کے پاس ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے جانا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ہمارے سوال تو بہت زیادہ ہیں لیکن ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. آپ نے بڑے اہم موضوع پہ روشنی ڈالی ہے. تھینک یو سو مچ. یو آر موسٹ ویلکم ڈاکٹر.